الأصول الثلاثة وأدلتها لإمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے عقیدے کی اہم اور ابتدائی کتاب الاصول الثلاثہ کی شرح میں اور اس کی توضیح کے لیے ہم لوگ دوسری نشست میں حاضر ہیں. اس سے پہلے مقدمے کے طور پہ علم اور اس کی اہمیت سے متعلق گفتگو ہوئی تھی. شیخ رحمۃ اللہ علیہ کتاب شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب جب شروع کی جاتی ہے تو اللہ کا نام لے کر کے. کیوں بسم اللہ سے کتاب شروع کی جاتی ہے؟ اللہ کے نام سے. اس لیے کہ ایک حدیث صحیح الجامع میں اور حدیث کی دوسری کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل امر ذی بال، کوئی بھی اچھا کام، پیارا کام، محترم بالشان یعنی بہت ہائی فائی کام، جو اللہ کا نام لے کر نہ شروع کیا جائے تو اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے، برکت نہیں ہوتی. اسی لیے کھانا کھاتے وقت اگر ہم بسم اللہ نہ کریں، جانتے ہیں کیا نقصان ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کھانا کھاتے وقت بسم اللہ نہیں کرتا تو شیطان اس کے کھانے میں شریک ہو جاتا ہے اور اس کی برکت کو ختم کر دیتا ہے. کیونکہ کوئی بھی کام بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے گا تو اس کی برکت ختم ہو جائے گی، وہ کام ادھورا رہے گا. دوسری حدیث میں کہ اگر کوئی بسم اللہ نہیں کیا، کھانے کے بیچ میں یاد آیا بسم اللہ کہہ دیا تو شیطان جو کھائے رہتا ہے وہ قے کر دیتا ہے، بھاگ جاتا ہے. تو کھانے کے وقت بسم اللہ کہنا یہ سنت بھی ہے، برکت بھی حاصل ہوتی ہے، شیطان سے دور ہو جاتا ہے بندہ. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں کہیں گے، صرف بسم اللہ کہیں گے، صرف بسم اللہ، اللہ کا نام لینا. اسی طرح سے وضو کرتے ہیں ہم، یہاں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری نہیں کہیں گے، صرف بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر کے. اور جو وضو کے وقت بسم اللہ نہیں کہتا اس کا وضو بھی ناقص البرکہ ہوتا ہے. بعض علم میں کہا کہ اس کا وضو مکمل نہیں ہوتا. لا وضو لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، جو وضو کے شروع میں اللہ کا نام لے اس کا وضو مکمل نہیں ہوتا. یہ ہے وضو کے وقت بسم اللہ، کھانے کے وقت بسم اللہ. گھر سے جب ہم نکلتے ہیں، دیکھیے بسم اللہ سے کتاب شروع ہوئی، بسم اللہ پہ آپ سنیے کہ کتنی پیاری چیز ہے لفظ بسم اللہ. بظاہر تو عام سی چیز ہے، سب کو پتہ ہے بسم اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ جو آدمی گھر سے نکلا اور نکلتے وقت کہا بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کا نام لیا، اللہ پر میں نے بھروسہ کیا اور کوئی طاقت اور قوت یعنی پھیر دینے والی نہیں ہے مگر اللہ کی. کتنا ہے؟ بسم اللہ نمبر 1، توکلت علی اللہ 2، اور لا حول ولا قوت الا باللہ 3. آپ نے 3 دعائیں پڑھی. صرف اتنا پڑھ کر گھر سے جب بندہ نکلتا ہے تو اللہ کی طرف سے اسے آواز دی جاتی، فرشتہ کہتا ہے ہدیت
ووقیت وکفیت وتنحى عنہ الشیطان. آپ نے 3 دعا مانگی، انعام 4 ملا. ہدیت، جا تیری رہنمائی کی گئی، یعنی تیری گائیڈنگ کی گئی، تو اللہ کی نگرانی میں اب چلے گا. ووقیت، اور تیری حفاظت کی گئی، تجھے بچا لیا گیا. وکفیت، اور تیری کفایت کی گئی، یعنی اب اللہ تیرے لیے کافی ہے. تو جب یہ 3 انعام بندے کو ملتا ہے، ہدایت پانے کا، حفاظت کا اور اللہ کی نگرانی کا، تنحى عنہ الشیطان، تو شیطان پیچھے بھاگ جاتا ہے. بسم اللہ کا کتنا بڑا فائدہ ہوا. آپ گھر سے نکلیں، بچوں کو عادت بتائیں، اور بلکہ ایک کیلنڈر میں کہیں اس میں ہو گیا پچھلے سال والے میں، بسم اللہ توکلت علی اللہ، یہ دعا ہے. اور اس کو میں نے تو کیا کیا کہ جب تاریخ ختم ہو گئی تو کاٹ کر کے لیمینیشن کرا کے اپنے گھر کے دروازے پہ نکلتے ٹائم لگا دیا ہے. بھلے بچوں کو یاد ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی بھولا ہے تو یاد کر لے. سعودیہ میں آپ سفر کریں گے تو آپ لمبا سفر ہے 1000-2000 کلومیٹر کا، تو آدمی سفر میں ہوتا ہے، دور سے لکھائے گا اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. تو ایسا نہیں کہ کسی کو اللہ اکبر یا لا الہ الا اللہ نہیں آتے. جیسے ایڈورٹائز والے ہوتے ہیں نا، جب آپ جائیں گے ہندوستان میں سفر کریں گے تو آپ تو ایڈورٹائز کی دنیا ہے دیکھیے، تو اسی طرح ان جگہوں پہ اذکر اللہ، سبح یا استغفر اللہ، اس طرح کے جملے لکھے جاتے ہیں تاکہ آدمی کا ذہن کہیں بھی بھٹک رہا ہے اس کو ایک بار پڑھ لے. تو گھروں میں دعائیں وغیرہ یا آیت الکرسی وغیرہ جو لوگ لٹکاتے ہیں، ایک تو تبرک کے لیے، برکت حاصل کرنے کے لیے کہ رہے گا تو یہ نہیں آئے گا، وہ نہیں آئے گا، بیماری نہیں آئے گی، یہ غلط ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن اگر یہ دعائیں جو لٹکا دی جائیں دروازے کے پاس یا بیڈ روم میں سونے کی دعا، یاد دہانی کے لیے، بچے سے کہتے ہیں دیکھو کیا لکھا ہے، تو وہ پوری چیزیں سنا دے گا، یاد کر لے گا. گاڑی میں سفر کی دعا کہیں نہ کہیں اسٹیکر لگا دیں. تو یہ چیزیں جس کو کہتے ہیں کہ بھولا ہوا سبق آدمی کو یاد ہو جاتا ہے. گاڑی کے اوپر توکلت علی اللہ کہیں لگا دیے اسٹیکر. چونکہ ہم کفر کے ماحول میں ہیں، ہم اگر خود ان کا اہتمام نہیں کریں گے، ہم خود آگے نہیں بڑھیں گے، تو کہیں سے یہ چیزیں ہمیں ملنے والے نہیں ہیں. وہ بڑی بڑی مورتیاں مل جائیں گی، بہت زیادہ ملے گا تو خواجہ غریب نواز کسی کے آٹو پہ لکھا ہوا مل جائے گا، یا غوث حضرت مدد ملے گا کہ نہیں. تو ایسی صورت میں آپ سنت کو زندہ کیجیے، ڈبل فائدہ ہوگا. اللہ کی طرف سے حفاظت ہوگی، نگہبانی ہوگی، شیطان پیچھے بھاگ جائے گا. تو گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ کا یہ فائدہ ہوا. پہلا فائدہ، چلیے اس کو نوٹ کیجیے گا، اس سوالات آئیں گے اس میں سے. پہلا فائدہ کیا بتایا میں نے؟ اللہ کی نگرانی میں ہو جاتا ہے. کھانے کے وقت بسم اللہ کیا تو برکت ہوتی ہے، شیطان شریک نہیں ہو پاتا. اور وضو میں بسم اللہ اگر کیا تو وضو مکمل ہوتا ہے، اگر بسم اللہ نہیں کیا تو وضو مکمل نہیں ہوتا. اور سونے کے وقت بسم اللہ، اللہم بسمک اموت واحیا، آدمی سویا اللہ کا نام لے کر کے، تو اب سونا ایک طرح کی موت ہوتی ہے نا، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے. کوئی ایسا موقع زندگی کا نہیں ہے جہاں پر آپ اللہ کا نام لیں اور برکت نہ حاصل ہو. ہمیشہ بسم اللہ کا اہتمام کرنا چاہیے. مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ سے کتاب کو شروع کیا. بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر. کیوں؟ اللہ کا نام لے کر شروع کریں گے تو اللہ کی طرف سے برکت آئے گی، رحمت آئے گی، شفقت آئے گی. اللہ کی طرف سے خیر اور بھلائی کے دروازے کھل جائیں کہ بندہ اللہ کا نام لے کر کے پڑھ رہا ہے یا اس کام کو کر رہا ہے.
سواری پر بیٹھیں، سوئے، یا میاں بیوی کا جو معاملہ ہے بستری کا بسم اللہ کہنا، یا اسی طرح سے جانور ذبح کریں تو بسم اللہ کہنا، یہاں تک کہ حکم دیا گیا کہ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، جس جانور پہ اللہ کا نام نہ لیا جائے اس کو کھاؤ ہی مت۔ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کیا جاتا ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرنے والا اس پر ایمان رکھتا ہو۔ اب ایسا نہیں کہ کوئی کافر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرے تو حلال ہو جائے گا، اس کا ایمان نہیں ہے، وہ بزنس اور کاروبار کے طور پہ اگر ایسا کرتا ہے۔ اس لیے جو عام طور سے راستے میں ہوٹل وغیرہ ہیں اور وہ بولے کہ حلال ہے حلال ہے، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں حرام کھلا رہا ہوں۔ بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت۔ جب حرام جائے گا آپ کے جسم میں تو آپ کے جسم میں بے غیرتی پیدا ہوگی، دیوسیت یعنی برائی کی طرف آپ کا ذہن زیادہ جائے گا۔ جتنا پاکیزہ روزی کھائیں گے اتنا آپ کے ذہن دماغ میں حرام چیزوں کی طرف آپ کا ذہن نہیں جائے گا۔ جانور جب ہم ذبح کرتے ہیں بسم اللہ اکبر کہہ کر کے، تو یہ چونکہ اللہ کا حکم ہے، اللہ نے اسے ہمارے لیے حلال کر دیا ہے، اور ہمارے نبی نے اسے اسی طرح سے ذبح کر کے کھانے کا حکم دیا۔ طبی لحاظ سے تو بہت سارے فائدے ہیں، خون نکل گیا، بیماری نکل گئی، جو ڈاکٹر لوگ ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہوں گے۔ لیکن بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرنا انہی جانوروں کے لیے ہے جو جانور حلال ہے۔ ایسا نہیں کہ حرام کو آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کریں گے تو حلال ہو جائے گا۔ جو جانور حلال ہیں ان کے لیے پابندی ہے اللہ کا نام لے کر ذبح کرنا۔ تو بسم اللہ کے بہت سارے فوائد ہیں جو انسان کو زندگی میں حاصل ہوتے ہیں۔ اب تو لائٹ وغیرہ کا دور ہے، پہلے اندھیرے میں لوگ اٹھتے تھے، باتھ روم لیٹرین جاتے تو ڈر جاتے تھے بھوت سے، شیطان سے۔ حدیث میں بڑی وضاحت ہے کہ ستر ما بین عورات بنی آدم وعین الجن ان یقولوا بسم اللہ، انسانوں اور جناتوں کے درمیان جو چیز پردے کی ہے وہ بسم اللہ کہنا ہے۔ جیسے آپ بیت الخلاء میں گئے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ لیا، تو شیطان کی نگاہ پہ پردہ پڑ جاتا ہے، شیطان آپ کو نہیں دیکھ سکے گا، آپ ضرورت پوری کر کے واپس آ جائیے، پھر کہیں غفرانک۔ تو بسم اللہ کے یہ فوائد ہیں، زندگی کے ہر شعبے میں ہر وقت آپ اللہ کا ذکر کریں۔ کتاب پڑھنا، دین سیکھنا، یہ تو سب سے بابرکت چیز ہے۔ ایک سوال ہے کہ آج کے دور کا جو باتھ روم رہتا ہے اس میں باتھ روم اور نہانے کا ساتھ میں رہتا ہے، تو جب وضو کریں گے تو وہاں پر بسم اللہ کہہ سکتے ہیں؟ ان کا سوال ہے اور بڑا اچھا پیارا سوال ہے کہ آج کے دور میں جیسے حمام میں گئے، باتھ روم میں، لیٹرین باتھ روم اٹیچ ہے یا صرف باتھ روم ہے، ضرورت سے فارغ ہوئے، پھر وضو کرنا ہے، تو وضو کے پہلے بسم اللہ اس میں کیسے کریں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب آپ بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث کہہ کر کے بایاں پیر داخل ہوئے پہلے، اور پھر ضرورت سے فارغ ہو کے وضو کریں گے، تو وہاں وضو کے وقت الگ سے بسم اللہ نہیں کہیں گے، یہ جو پہلے آپ نے بسم اللہ کہہ کے داخل ہوئے یہ بسم اللہ کافی ہوگا۔ اس لیے کہ آپ اب ایسی جگہ انٹری کر رہے ہیں جہاں آپ کو اللہ کا نام نہیں لینا ہے، وہاں آپ بارڈر پہ انٹری کے وقت بسم اللہ کہہ دیے، یہ بسم اللہ کافی ہے، ٹھیک ہے۔ غفرانک، تیری مغفرت چاہتا ہوں، بخشش چاہتا ہوں، یہ دعا ہمارے نبی نے سکھائی کہ بندہ ہر موقع پہ اللہ کی مغفرت کا محتاج ہے، اللہ کی بخشش کا محتاج ہے۔ یہ تربیت ہے ہماری، یہ تربیت ہے اور نبوی تربیت ہے کہ آدمی فارغ ہوا ضرورت سے، اب پھر اس کی لائف شروع ہو رہی ہے نارمل، تو اب اتنے دیر تک جتنے دیر تک وہ اپنے ضرورت پوری کر رہا تھا بے لباس ہو کر کے، اب وہ اللہ سے توبہ استغفار کر کے پھر اپنے معمول پر واپس آ گیا۔ یہ نبی نے کیا پیاری تربیت سکھائی، کیا اسلوب ہے آپ کا۔ فرمایا بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر کے،
الرحمن اور رحیم، وہ اللہ تعالیٰ جو رحمان اور رحیم ہے. رحمان اور رحیم دونوں کے معنی رحمت ہے، دونوں میں فرق ہے. دونوں رحمت میں اللہ کا نام لینا ہے، لیکن اللہ کی رحمت کا ذکر کرنا. اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں اس کی رحمتیں ہیں. کچھ لوگوں کے لیے صرف دنیا میں اس کی رحمتیں ہیں، جیسے کافر کے لیے دنیا میں اس کی رحمتیں ہیں کہ نہیں. کافر جتنا بڑا جرم کرتا ہے، اس کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت کرتا ہے، کتنا بڑا نافرمان ہے اللہ کا، لیکن اللہ اسے روزی دیتا ہے، اسے صحت دیتا ہے، اسے اولاد دیتا ہے، مال دیتا ہے. یہ رحمت ہی تو ہے اس کی. تو اللہ دنیا میں اپنے دشمن کو بھی اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے، اس لیے کہ دنیا کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ایک حدیث میں ہے نا کہ اگر دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو کوئی کافر و مشرک پینے کا پانی نہیں پاتا. اس لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی سے یہ کہا جائے کہ فلاں جگہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگ ایک مچھر کے لیے لڑائی لڑ رہے تھے، تو اسے لوگ نہیں مانیں گے کہ یہ کون سی خبر ہے. لیکن دنیا داری کے لیے جہاں بھی لڑائی جنگ ہوتی ہے، وہ ایک مچھر سے زیادہ حیثیت نہیں ہے اس کی. پوری دنیا کی حیثیت اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. اللہ تعالیٰ سب کے لیے رحم دل ہے، اور اس کی رحم، اس کا رحم انسانوں پہ، جناتوں پہ، جانوروں پہ. وہ جو جانور پہ رحم ہے، اللہ کا نام لے کر ذبح کرنا، چھری تیز کر لینا تاکہ اس کو موت آنے میں تکلیف نہ ہو. پیاسے کتے کو پانی پلانے پہ اللہ اپنی جنت دیتا ہے. کتنی بڑی رحمت ہے. تو وہ اللہ جو رحمان ہے، دنیا میں بھی اس کی رحمت ہے اور آخرت میں بھی. اور رحیم ہے، اس کی رحمت آخرت کے لیے خاص بھی ہے. ایمان والوں کے لیے وہ رحمت صرف آخرت میں ملے گی، دنیا میں تو ملے گی ہی، لیکن کفار کے لیے آخرت میں کوئی رحمت نہیں. سورہ اعراف میں ہے نا کہ جب جہنمی جنتیوں سے کہیں گے کہ تھوڑا سا کچھ پانی ڈال دو ہمارے اوپر ٹھنڈا، کچھ کھڑکیاں کھول دو ہمارے اوپر آئے، تو جنتی کیا کہیں گے؟ اللہ نے آج جنت کو تم پر حرام کر دیا ہے، یہاں کوئی نعمت تمہارے لیے نہیں ہے، اب یہاں فیصلہ ہے اور تمہیں عذاب الہی ملے گا. تو اللہ کی رحمت دنیا اور آخرت دونوں کے لیے ہے. دنیا اور آخرت کی رحمت ایمان والے کے لیے خاص ہے، لیکن صرف دنیا کی رحمت یہ سب کے لیے ہے، کافر، مشرک، یہودی، نصرانی، سب کے لیے. قرآن کی آیت پہ ذرا غور کیجیے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جو فیصلہ جب چاہے کر لے. موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو جب فرعون کے دربار میں بھیجا، کیا کہا؟ اذهبا الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس، سرکش ہو گیا ہے. سرکشی کیا تھی؟ فقال انا ربكم الاعلى، میں تمہارا بڑا رب ہوں. یعنی اللہ بن کر کے بیٹھ رہا تھا کہ میں ہی اللہ ہوں، میں ہی رحمان رحیم ہوں، میں ہی تمہارا معبود ہوں. پھر بھی اللہ نے کیا کہا؟ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ. جاؤ ذرا اس سے نرم بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے اور ڈرے. طاقت و قوت کے باوجود نرمی، یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ سے بڑی طاقت کس کی ہے؟ لیکن اس سرکش سے بھی کہا، سرکش کے بارے میں نرم بات کرنا. عذاب فوراً نہیں دیا. اسی لیے بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ دو چیزیں آپ کا فیصلہ کرتی ہیں آپ کون ہیں. پہلی چیز آپ کا صبر، آپ کا صبر. جب آپ کسی چیز کے مالک نہ ہو تو اندازہ لگے گا کہ آپ کے اندر کتنا صبر کی صلاحیت ہے.
اور دوسری چیز آپ کا شکر. آپ ساری چیزوں کے مالک ہیں, آپ اس کا شکریہ کتنا ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا. جس کے پاس نہیں ہے وہ تو صبر کرے گا ہی, لیکن اس کے صبر کا اندازہ بھی آپ کو کرنا ہے کہ جب کوئی چیز نہیں ہے, کسی چیز کے آپ مالک نہیں ہیں, تب آپ کی حیثیت کیا ہے, اور جب مالک ہیں تب کیا آپ کی حیثیت ہے. اللہ ہر چیز کا مالک ہے, لیکن کیا کہا, نرم بات کرنا. طاقت و قوت کے باوجود, پاور کے باوجود نرمی. دیکھیے آپ, جو بیچارہ کمزور ہوتا ہے, لیبر ٹائپ, جھگڑا جلدی سے غصہ ہو جاتا ہے. بعض بڑے لوگ طاقت و قوت میں بھی پاورفل ہیں اور مال و دولت میں بھی ہیں, لیکن فوراً وہ آپے سے باہر نہیں ہوتے. ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. ہم لوگ سیاسی گفتگو نہیں کرتے, لیکن جب کوئی چیز پڑھی جاتی ہے, گوا ایک اسٹیٹ ہے ہمارا, کرناٹکا گوا. ایک مرتبہ ایک نوجوان لڑکا بائک چلاتے ہوئے اسپیڈ سے جا رہا تھا, 4 ویلر سے جا رہا تھا تیزی سے. ایک اسکوٹر والا اپنے حساب سے جا رہا تھا. اب وہ رہا ہوگا, چاہے جس کا بھی لڑکا رہا ہو, پیسہ نیا ہو یا پرانا, اس اسکوٹر والے کو ڈانٹ رہا ہے, ایسے ہے, دیکھ کر نہیں چلتے, یہ کرتے ہو, وہ کرتے ہو, چلنا نہیں آتا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب وہ ڈانٹ اٹھ لیا تو اس نے اپنا ہیلمٹ اتارا, کہا کہ میں گوا کا وزیر اعلیٰ ہوں, چیف منسٹر ہوں, میرا نام فلاں ہے. مر گئے وہ پاریکر صاحب, ذرا گاڑی کو سسٹم سے چلاؤ. اب وہ بیچارہ پانی پانی ہو گیا. آپ راستہ چلتے ہوں گے تو بعض دفعہ بڑے لوگ بھی ایسا انداز اپناتے ہیں کہ چھوٹا ان کے اخلاق سے پانی پانی ہو جاتا ہے. یہ چیز ہمارے بڑوں میں آتی ہے تو خبر بن جاتی ہے. عہد نبوی میں صحابہ کا جو معاملہ تھا, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی سیرت پڑھیے, ان کی زندگی کو پڑھیے, آپ اندازہ لگائیے کہ کیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جا کر کے اس عورت کی بکریاں دودھ دیتے تھے, جھاڑو لگا دیتے, کام کاج کر کے آ جاتے. واقعات آپ پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ چیزیں انسان کی زندگی کا ایک حصہ ہوتی ہیں. بڑا بننے کے باوجود لوگوں سے ایسا ملنا کہ بڑکپن کا احساس نہ ہو, یہ بڑی اہم چیز ہے زندگی میں. یہ جو سیاسی لوگوں کی 2-4 مثالیں آ جاتی ہیں, ان سے بہت مروب نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, جس سماج میں ہے بڑی چیز ہے. اسلامی تاریخ میں انبیاء یا صحابہ سے بڑا کوئی نہیں گزرا ہے. اور جیسے بوجھ ڈھو لیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بوجھ ڈھو کر کے بڑھیا کے گھر تک پہنچا دیا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ بکریاں دودھ دیتے جا کر کے. اس طرح کی مثالیں بہت ملیں گی آپ کو. تو رحمت و شفقت اللہ چونکہ سب سے بڑا ہے, وہ مخلوق کے ساتھ کرتا ہے. بندوں کو بڑکپن مل جائے تو بھی ان کی اصل پہچان رحمت اور شفقت اور نرمی ہوتی ہے. سختی کی جگہ سختی بھی کی جائے گی, لیکن عمومی طور سے شفقت اور نرمی, یہ اللہ رب العالمین کی تعلیم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم اسی لیے پڑھتے ہیں کہ ہم اللہ کے نام سے برکت بھی حاصل کریں, اللہ رحمان اور رحیم ہے, اس کی رحمت اور شفقت حاصل کریں. ہمیں جب موقع ملے اپنے سے چھوٹوں یا کمزوروں کے ساتھ کچھ معاملہ کرنے کا, تو ان کے ساتھ ہم رحمت اور شفقت سے پیش آئیں. حدیث میں ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے, چھوٹوں پہ شفقت نہ کرے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو یہ رحمان اور رحیم یہ اللہ کی صفت, اللہ کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے, اور سب سے پیارا نام ہے. احب الاسماء الی اللہ الرحمن الرحیم. عبداللہ و عبد الرحمن, کہ اللہ کو سب سے پیارے نام جو ہے عبداللہ اور عبد الرحمن ہے. یہ خوبی ہے عبداللہ اور عبد الرحمن کی کہ اللہ کو یہ نام بہت زیادہ پسند ہے. اللہ تعالیٰ ان ناموں سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. آپ عرب میں جائیں گے نا, گلف وغیرہ میں, خاص طور سے سعودیہ میں, تو ایک ایک گھر میں
اگر 50 کی فیملی ہے نا تو 10-15 ایسے ہوں گے جن کا نام عبدالرحمن عبداللہ ہوگا. ہمارے ہاں جب نام رکھیں گے تو لوگ کہیں ارے یہ تو فلاں کا ہے, یہ تو فلاں کا ہے, کوئی نیا نام لاؤ, انوکھا نام لاؤ. کوشش ہونی چاہیے کہ ان ناموں کو زندہ کیا جائے. ہم جس ملک میں ہیں, جس طرح کے حالات بن رہے ہیں, یہ نام ہمارے تعارف کے لیے, ہماری اسلامی شناخت بنیں گے. کہاں ہیں آپ؟ جو دشمن کی چالیں ہیں وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمیں باقی رکھنے کی ہے, یہ تو زمین سے وجود ختم کرنے کی ہے. تو کم سے کم ناموں کا اختیار اچھا ہونا چاہیے. ایک بار طائف میں ایک اسکول ہے, جب گرمی کی چھٹی کے بعد اسکول کھلا تو جیسے پہلی کلاس میں 40-42 بچے ایڈمیشن لیتے ہیں, زیادہ ہو گئے تو 2 کلاس ہو جاتی ہے, الف ب یا اے بی اس طرح. تو جتنے بھی 40-42 یا 50 بچے تھے, اسکول کھلا تو نام لکھانے جب بچے آئے تو اگر 50 بچے تھے تو 2-4 کو چھوڑ کے سارے بچوں کا نام عبدالعزیز. ہر 8-10 کے بعد یعنی 2-4 کے بعد عبدالعزیز, 2-1 بچے کے بعد عبدالعزیز, سارے بچوں کا نام عبدالعزیز. پرنسپل حیران کیا ہے, اس سال تو سارے بچے عبدالعزیز ہیں. 50 بچوں میں اگر 4-5 کو چھوڑ کے سب عبدالعزیز, بغیر نام والد کا نام لیے تعارف نہیں ہو پائے گا. پتہ لگائے گا آخر کیوں ایسا ہے. بھائی یہ بچے جو آج پہلی کلاس میں آئے یہ کب پیدا ہوئے یہ تو پتہ لگ سکتا ہے. پہلی کلاس میں آدمی جس عمر میں جاتا ہے, ہاسپٹل وغیرہ میں وہاں رپورٹ رہتی ہے, یہاں بھی رہتی ہے, تو بتایا گیا کہ فلاں ایام میں یہ بچے پیدا ہوئے. وہ ایام جو سعودی عرب کا جو جشن ہوتا ہے نا, جس ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے جو 100 سال ہوا ملک کو قائم کیے, تو جب ان کا 100 سالہ جشن تھا تو اس سال وہ بچے پیدا ہوئے. لیکن کسی کو کیا پتا کس کا کیا نام ہے. لیکن جب وہ 5 سال 4 سال کے بعد اسکول میں گئے تو یہ پتہ لگا کہ سب کا نام اپنے بادشاہ اور ملک کے حاکم جنہوں نے ملک قائم کیا ان کے نام پر ہے. یعنی اتنی محبت اپنے حکمراں سے کرنا یہ معمولی چیز نہیں ہے. اور ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ایسے حکمراں تھے جن سے ہم تمام کو محبت کرنا چاہیے. ان کا سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے جانتے ہیں؟ 100-150 سال پہلے, 100-150 سال نہیں بلکہ 100 سال ہوا ہوگا بڑی مشکل سے, حرم کے اندر 4 مصلے قائم تھے. حنفی مصلی, شافعی, مالکی, حنبلی. حنبلی امام نماز پڑھا ہے تو باقی لوگ کھڑے ہیں, یہ ہمارا امام نہیں پڑھا رہا. شافعی پڑھا رہا ہے تو 3 کھڑے ہیں, حنفی پڑھا رہا ہے تو 3 کھڑے ہیں. یعنی 4 مصلے تھے, چاروں کی الگ الگ جماعت ہوتی تھی. جب انہوں نے حرمین شریفین کو اپنے ہاتھوں میں لیا تو سب سے پہلا کام کیا کہ 4 مصلوں کو ختم کر دیا. کہا ایک امام ہوگا اور سارے لوگ ایک امام کے ساتھ نماز پڑھیں گے. یعنی تقلید کی جو جڑیں تھیں وہ ختم کر دیا, فرقہ پرستی کی جڑوں کو ختم کر دیا. اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ امت مسلمہ پر ایک بہت بڑا احسان اور اللہ کی بہت بڑی توفیق ان کو ملی. یہ نہ کہیں کہ وہ تو سعودیہ کے بادشاہ تھے, ہم کو ان سے کیا لینا دینا. نہیں, ٹھیک ہے ملک ان کا ہے جہاں حکومت کرتے ہیں, لیکن حرمین سے تو ہم تمام کا تعلق ہے. ایک امام کو لے آئے اور اس کے بعد پھر دھیرے 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 ائمہ بڑھاتے گئے اور الحمدللہ اب یہ چیز ختم ہو گئی 4 مصلے کی اور یہ وہ روایتیں. تو یہ تھے شاہ عبدالعزیز, ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ, جو ملک سلمان جو موجودہ بادشاہ ان کے والد محترم. یہ ذکر کہاں آیا؟ اللہ الرحمن الرحیم, عبداللہ عبدالرحمن یہ پیارے نام ہیں, اس ضمن میں یہ بات آئی. اس کے بعد اعلم رحمک اللہ. اب یہاں سے شیخ اپنی بات شروع کر رہے ہیں. اعلم رحمک اللہ, جان لو اللہ تم پر اپنی رحمت نازل فرمائے. یہ ایک اسلوب ہوتا ہے علم سکھانے کا کہ پڑھنے والے کو دعائیں دی جائے, شاگرد کو دعائیں دی جائے کہ جان لو اللہ تم پر اپنی رحمت نازل فرمائے. یہ پیارا علم ہے. جیسے ہوتا ہے نا کہ بعض لوگ ایک قرارداد
یا نوٹس جاری کر دیے، لیکن یہ دعائیں پڑھنے والے کے لیے رحمت کی دعا. جب استاد شاگرد کو دعائیں دیتا ہے تو وہ دعائیں شاگرد کے دلوں میں اثر انداز ہوتی ہیں. دنیا میں 2 آدمی ایسے ہیں جو کبھی آپ سے حسد نہیں کر سکتے. اس وقت دنیا میں حسد کی کمی ہے. اچھی ملازمت ہے تو حاسدین پیدا ہوں گے، رشتہ دار حسد کرتے ہیں، دوست حسد کرتے ہیں، محلے والے کرتے ہیں، سارے لوگ حسد سے بھری دنیا ہے. لیکن 2 آدمی کبھی حسد نہیں کرتے. پہلے والدین، اولاد چاہے جتنی ترقی کر جائے والدین خوش ہوں گے. اور دوسرے نمبر پر استاد. جب استاد اپنے شاگرد کو دیکھتا ہے ترقی کرتے ہوئے تو خوش ہوتا ہے کہ میرا یہ شاگرد ہے، یہ آگے بڑھ رہا ہے. کیونکہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ استاد روحانی باپ ہوتا ہے، اور جو ہے باپ جو ہے وہ جسمانی باپ ہوتا ہے. باپ ہوتا ہے، لیکن روحانی باپ استاد ہوتا ہے جو بچے کو علم سکھاتا ہے. تو شیخ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اعلم رحمک اللہ، جان لو اللہ تم پر اپنی رحمت نازل فرمائے. میں نے بتایا تھا کہ علم کا آغاز اقرا سے ہوا. معلم اول جبرائیل علیہ السلام تھے، شاگرد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. علم کی بنیاد وحی الہی ہے، چاہے تو نوٹ کر لیں. علم کا آغاز اقرا سے ہوا. معلم اول جبرائیل علیہ السلام ہے، شاگرد اول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. علم کی بنیاد وحی الہی ہے، اور علم ہمیشہ بڑوں سے حاصل کیا جائے گا. علم ہمیشہ بڑوں سے. 2 چیز ہے، ایک ہوتی ہے اسپیکنگ پاور. بعض لوگ بولنے میں بڑے ماہر ہوتے ہیں، علم نہیں ہے. آج کل تو اسپیکنگ پاور بہت زیادہ چل رہا ہے نا. علم الگ چیز ہوتی ہے. اب پھر آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ دیکھیں کیا علم کی کیا قدر ہوتی ہے. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کا نام بار بار اس لیے لیتا ہوں. شیخ بن باز، شیخ ابن عثیمین، شیخ البانی، شیخ صالح فوزان، یہ علماء اس زمانے میں 50-100 سال کے اندر یہ امت کے لیے بہت بڑی نعمت تھے. جب سے سب سے بڑے فقیہ تھے شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ. ایک مرتبہ حرم میں گئے تو جو لوگ حرم گئے ہوں گے، نماز سے تھوڑی دیر پہلے مصلی بچ جائے گا اور چاروں طرف پولیس لگ جاتی ہے کہ امام آئیں گے. وہاں جگہ تھی، سوچے کہ یہاں نماز پڑھوں. سمپل ڈریس میں تھے. پولیس والے نے کہا نہیں جاؤ، یہاں امام کی جگہ ہے. ہٹا دیا ان کو. تو وہ ایک چکر لگا کے آئے کعبہ کے کہ سوچے پھر جگہ مل جائے. جگہ تھی لیکن پولیس والے نے ہٹا دیا. یلا دور چلو. ہٹ گئے، کچھ کہا نہیں. میں کون ہوں، کچھ نہیں کہا. اتنے میں ان کا طواف ہو گیا. جب بھیڑ نہیں ہوتی تو طواف 5-7 منٹ میں ہو جاتا ہے، 7-8 منٹ میں ایک چکر ہو جاتا ہے، ایک طواف. اب جب فارغ ہوئے تو دیکھے کہ وہ جگہ ہے. سوچے کہ جگہ ملے، پولیس والا ہٹا رہا ہے. لیکن نماز پڑھانے امام حرم شیخ سعود شریم صاحب آئے. شریم سدیس دنیا کے بڑے قرہ ہیں. شریم صاحب نے شیخ ابن عثیمین کی پیشانی چوما اور کہا کہ شیخ آپ نماز پڑھائیے. اب پولیس والے تو بھگا دیے تھے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی پیشانی چوم رہے ہیں، ان سے کہہ رہے نماز پڑھائیے. کیونکہ انہیں عالم کی قدر کا پتہ ہے کہ دنیا کا امام ہے. اس وقت چھوٹا والا کہیں سے بھی آیا، اس کی ڈیوٹی لگی، وہ کیا پتہ ہے، اسے کیا معلوم کہ یہ کون سی شخصیت ہے. تو علم کی قدر اہل علم جانتے ہیں. آپ کے پاس علم نہیں، علم ہے تو ضروری نہیں کہ راستہ چلتا ہوا آپ کی قدر کرے. علم کی قدر اہل علم ہی جانتے ہیں. اور علم کی بنیاد وحی الہی ہے، اور علم ہمیشہ بڑوں سے حاصل کیا جائے گا. یعنی جو علم میں پختہ ہے، علم میں مضبوط ہے، عمر کم بھی ہوگی کوئی حرج نہیں، لیکن علم میں پختگی ہو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے التاریخ الکبیر ایک کتاب ہے ان کی، 18 جلدوں میں، اور 12 جلدوں میں بھی ہے، 10 جلدوں میں بھی، الگ الگ طبع 8 جلدوں میں بھی ہے. التاریخ الکبیر رجال پر ایک کتاب ہے، راویوں کے حالات،
کس نے حدیثیں بیان کی پوری زندگی. اسے انہوں نے چاندنی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں قبر مبارک کے آس پاس بیٹھ کر کے 18 سال کی عمر میں لکھا. 18 سال کی عمر میں التاریخ الکبیر، یعنی راویوں کے حالات، وہ بھی لائٹ ویٹ نہیں تھی، چاند کی روشنی سے لکھا. جب کتاب آئی تو لوگوں نے کہا ارے یہ تو معجزے کی طرح یہ کام ہے، تو اس دور کا معجزہ ہے. تو بعض اہل علم یا محدثین نے عمر کم تھی، علم پختہ تھا، کام زیادہ کیا. تو عالم کے لیے ضروری کہ 100 سال 90 سال کا ہو، علم اس کا زیادہ ہونا چاہیے. امام ابن قدامہ مشہور حنبلی عالم ہیں، اور المغنی فقہ حنبلی کی کتاب ہے 15 جلدوں میں، اور بڑی پیاری کتاب ہے المغنی. فقہ کو حدیث سے بیان کیا، کہیں کہیں حنبلیت ہے ورنہ کتاب عربی میں ہے. بہت بڑے عالم ہیں ابن قدامہ. ان کی ایک کتاب ہے الرقہ والبکاء. رقہ یعنی جو پڑھ کر کے رقت طاری ہو بدن میں کب کبھی اور رونا آ جائے. تو اس میں ایسے واقعات بیان کیے ہیں کچھ. اس میں ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک آدمی مجلس میں آیا، صحابہ بیٹھے تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی تھے، عمر بن خطاب بھی تھے، دوسرے صحابہ بھی تھے. اس نے خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی. حضرت عمر سے کہہ رہا کہ میں نے دیکھا قیامت قائم ہو گئی اور آپ بڑی اونچی جگہ، بڑے اونچے مقام پر ہیں. اتنا کہنا تھا کہ حضرت عمر نے اسے بھگا دیا، چل بھاگ یہاں سے. کچھ سالوں کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی. تو اس شخص کو بلوایا جس نے خواب دیکھا تھا. کہا اب اپنا خواب بیان کرو. کہا کہ یہی ہے کہ دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی، میدان محشر ہے اور آپ بڑی اونچی جگہ کھڑے ہیں. تو اس خواب کو سن کر کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رونے لگے. کہا جانتے ہو کہ تم کو بھگا دیا تھا؟ اس لیے کہ وہاں مجھ سے بڑی شخصیت ابو بکر صدیق کی تھی. یہ کیسے تم نے کیا کہ جہاں صدیق موجود ہو، جن کا مقام مرتبہ مجھ سے بلند ہے، ان کی مجلس میں تم مجھے بڑا بنا کر پیش کر رہے ہو؟ یہ ہے علم، یہ ہے تقوی. خواب بیان کر رہا ہے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ کو اتنا بھی گوارا نہیں کہ صدیق کی مجلس میں جہاں بیٹھے ہوں کوئی میری بڑائی بیان کرے. جب کوئی بڑے کا احترام کرے گا تو بڑا بھی چھوٹے پہ شفقت کرے گا. آج ہم سماج ہمارا جس مقام پر پہنچا ہوا ہے، آپ دیکھیں کہ کتنا خطرناک دورہ اور موڑ ہے. ایک چھوٹا سا خواب تھا نا، لیکن کہا کہ صدیق کی موجودگی میں، جو کہ سب سے بہتر ہے اس امت میں نبی کے بعد، اپنی تعریف بھی سننا گوارا نہیں کیا. یہ ہے علم، یہ ہے علم اور تقوی. حضرت عباس بن عبد المطلب یہ اللہ کے نبی کے چچا ہیں، اور بہت زیادہ عمر نہیں تھی ان کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمر میں 2 سال بڑے تھے. تو 1 یا 2 سال کے بچے بچپن میں تو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ چھوٹا ہے بڑا ہے، لیکن جب 10-12 سال کے ہو جاتے ہیں تو اندازہ نہیں ہوگا کہ کون بڑا. وہ بھی 40-50 سال کے ہو گئے تو فرق کوئی نہیں کر پائے گا کہ 2-4 سال کا فرق نہیں سمجھ میں آئے گا. کسی نے پوچھا نبی سے، یہ 2 سال بڑے ہیں لیکن چچا تھے. کسی نے ایسے سوال کر دیا ایہما اکبر، آپ دونوں میں بڑا کون ہے؟ انت ام الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بڑے ہیں یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ سوال کیا تھا عباس سے؟ کہہ سکتے تھے کہ میں تو عمر میں بڑا ہوں، میں تو چچا ہوں، منصب بڑا ہے، کہہ سکتے تھے کہ نہیں. علم کا احترام کتنا کیا. کہا کہ ہو اکبر منی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بڑے ہیں، لیکن ولدت قبلہ، لیکن میری پیدائش آپ سے پہلے ہوئی. سمجھ رہے ہیں نا؟
کہہ سکتے تھے کہ میں 2 سال بڑا ہوں، چچا ہوں، لیکن سائل کے سوال کا جواب بھی صحیح دیا، بھائی میری پیدائش آپ سے بڑی پہلے ہوئی ہے لیکن آپ بڑے ہیں. یہ ہے علم، یہ ہے علم کا احترام، یہ ہے ایمان، یہ ہے تقوی. اعلم رحمک اللہ، جان لو اللہ تم پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے. علم کا وہ حصہ جو اللہ کی رحمتوں سے حاصل ہوتا ہے تو یہ زندگی میں یہ برکتیں، یہ خوبیاں حاصل ہوتی ہیں. اور وہ علم اگر آدمی سوچے میں صرف بک پڑھ لوں، آج تو نیٹ کی دنیا میں ساری کتابیں، سارا سرمایہ آپ کے ہر آدمی کی ایک چھوٹی سی میموری میں ہوتا ہے. اگر آدمی ایسے ہی پڑھ لے، کتابوں سے عالم ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اب اس کی مثال سنیں. یہ لکھا ہے نا بورڈ پہ، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ. یہ ترجمہ دیکھیے اس کا کہ یہ ایک سانپ ہے جو دوڑ رہا ہے. حیہ، حیہ کے معنی سانپ. اچھا حدیث کیا ہے؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فی الحبۃ السوداء شفاء من کل داء الا السقم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حبۃ السوداء کے بارے میں فرمایا کہ اس میں ہر بیماری کی دوا ہے سوائے موت کے. حبۃ السوداء جانتے ہیں نا؟ کلونجی، منگریلا جس کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں حبۃ السوداء. اب ایک آدمی کتاب سے علم حاصل کر رہا تھا، سوچا کہ میں اپنے سے پڑھ کے علم حاصل کر لوں گا. اس نے حبۃ السوداء کو حیۃ السوداء پڑھ لیا، بے کی جگہ یہ. سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ حبۃ السوداء ہے، ایک نقطہ ہے، اور اس کے بعد اگر اس میں 2 نقطہ دے دیں تو کیا ہو گیا؟ حیۃ السوداء ہو گیا. حیۃ السوداء کا مطلب کہ کالا سانپ. حیہ سانپ، سودا مانے کالا، کالا سانپ. حبۃ السوداء یہ ایک جو کلونجی ہے یا منگریلا جس کو کہتے ہیں، ایک دانہ ہے. ہاں کلونجی. اب اس نے پڑھ لیا اس کو حیۃ السوداء کہ اس میں تو موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا ہے. گیا ایک کالا سانپ لیا، مارا اور اس کو کھا لیا، وہ خود مر گیا. سمجھ رہے ہیں؟ تو کتاب سے یا اپنے ہی قابل بن کر کے علم حاصل کرنے سے یہ ہوتا. اس واقعے کو ہمارے شیخ علامہ ڈاکٹر صالح فوزان نے ایک درس میں بھی بیان کیا ہے کہ یہ ایک تجربہ، یہ ایک مشاہدہ کہ آدمی ہر چیز کتابوں سے نہیں سیکھ سکتا ہے. اللہ نے کتاب صرف نہیں دی، کتاب کو سمجھانے کے لیے رسول دیا، معلم عطا کیا. یہ طریقہ قیامت تک رہے گا. آپ چھوٹی کتاب پڑھیں، بڑی اہل علم سے سیکھیں، علماء سے سیکھیں. تو حبۃ السوداء، حیۃ السوداء سمجھ گئے نا آپ؟ اعلم رحمک اللہ، جان لو اللہ تم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے. اللہ کی رحمتوں سے جب آدمی علم حاصل کرتا ہے، وہ علم رحمت الہی ہے، وحی الہی کی روشنی میں ہے، اور گمراہی سے، تباہی سے وہ محفوظ رہتا ہے. علم کی تعریف بتائی گئی تھی، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ. علم کی دوسری تعریف یہ ہے کہ کسی چیز کو اسی طرح سے کیچ کر لینا، پکڑ لینا جس طرح وہ چیز موجود ہے. توحید کا علم ہے تو توحید جیسے اللہ نے بیان کی اسی طرح حاصل کرنا. سنت کا علم ہے، جیسے سنت ہے، حدیث ہے، اسی طرح دماغ میں بیٹھا لینا. نماز کے ارکان، واجبات، وضو، طہارت، کوئی بھی علم اسی طرح سے دماغ میں بیٹھا لینا. آپ دنیا میں جو علم حاصل کرتے ہیں، آپ سوال کا جواب دیں تو جیسے کلاس میں پڑھا جاتا ہے، نوٹ ٹیچر لکھاتا ہے، بتاتا ہے، جواب بھی اسی طرح ہونا چاہیے. تو کسی چیز کو اسی طرح کیچ کرنا، ضبط کر لینا، دماغ میں بٹھا لینا جس طرح وہ اپنی اصلی شکل میں وہ چیز موجود ہے. تو علم کے مختلف درجے ہیں.
پہلی چیز علم کے مختلف درجے ہیں، اس کو بھی ذہن میں رکھیے اور غور کیجیے۔ پہلی چیز، کسی چیز کو اسی طرح حاصل کرنا جس طرح وہ چیز اپنی اصلی شکل میں موجود ہے، یہ اصل علم ہے۔ اس کے بعد دوسرا درجہ ہے جہل بسیط، یعنی اس میں کچھ چیزیں ملاوٹ کی ہیں، اصل علم نہیں ہے، اور بالکلیہ مکمل طور سے اس کو کیچ نہیں کیا ہے، تو وہ علم کچا ہوتا ہے۔ مکمل کیچ کریں گے تو پکا ہے، کچھ ملاوٹ ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ کچا علم ہوگا۔ یا اسی طرح سے جہل مرکب ہوتا ہے، یہ عربی اصطلاحات ہیں کہ آپ اس چیز کو ذہن میں اس طرح نہ لیں جس طرح وہ چیز موجود ہے۔ جہل بسیط، جہل مرکب، کچھ تھوڑی ملاوٹ ہو، زیادہ ملاوٹ ہو۔ ایک چیز ہے وہم اردو میں بولتے ہیں نا، کہ جو چیز آپ حاصل کر رہے ہیں وہ نہیں ہے، پہلے سے آپ کے دماغ میں کوئی چیز بیٹھی ہے، اسی پہ آپ جمے ہوئے، کہتے ہیں کہ اب تم کو وہم سما گیا ہے، دل میں کچھ سوچ کر بیٹھے ہو تو کوئی چیز کیا پکڑو گے۔ اسی طرح شک ہے کہ آدمی کچھ حاصل کر رہا ہے لیکن اطمینان نہیں ہے، پتہ نہیں سچ ہے یا جھوٹ ہے، تو شک میں دونوں حیثیت برابر ہوتی ہے۔ گمان ہے تو شک، وہم، جہل بسیط، جہل مرکب، یہ ساری چیزیں علم کی اصلیت سے بندے کو دور کرتی ہیں۔ اصل علم کہ جو چیز جیسے نازل ہوئی اصل موجود ہے اسی طرح کیچ کرنا۔ جو ٹاپر بچے ہوتے ہیں نا، وہ ٹاپر بچے کیسے ہوتے ہیں؟ پورا سبجیکٹ جیسے پڑھایا ٹیچر نے۔ ابھی نیٹ کا رزلٹ آیا ہے، 720 نمبر میں سے کتنے لوگ کس طرح سے ٹاپر ہوئے بچے؟ کیونکہ وہ محنت کرتے ہیں، جتنا ٹیچر پڑھاتا ہے اتنا وہ یاد کرتے ہیں۔ اللہ کا کلام، دین کا علم، شریعت کا علم، عبادت، طہارت، نماز، غسل، تیمم یا عبادت کی ساری قسمیں جس طرح موجود ہیں اس طرح سے ذہن میں اپنی گرفت میں لینا، پکڑ لینا، سمجھ لو کہ یہ پختہ اور مضبوط علم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کے ایک شاگرد ہیں امام مجاہد۔ امام مجاہد تابعی ہیں، تفسیر طبری یا تفسیر قرطبی یا ابن کثیر پڑھیں گے تو ان کا نام جگہ جگہ آئے گا۔ امام مجاہد کہتے ہیں کہ میں نے پورا قرآن 3 مرتبہ، بعد میں 4 مرتبہ عبداللہ بن عباس کے پاس پڑھا، ختم کیا۔ کیسے ختم کیا جانتے ہیں؟ ناظرہ نہیں، ایک آیت پڑھ کر رک جاتا، کہتا کہ اس کی وہ تفسیر یا وہ مطلب بتائیے جس کو آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ دوسری آیت پڑھ کے رک جاتا اور کہتا کہ اس کا وہی مطلب بتائیے جو آپ نے نبی سے سنا ہے۔ نبی نے قرآن تفسیر کے ساتھ صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے تفسیر نبوی کو تابعین کو سکھایا۔ تو یہ اصل علم ہے کہ جس طرح قرآن اترا، جس طرح نبی نے اس کی تفسیر بتائی، اور جس طرح نبی سے صحابہ نے سیکھا، تابعین نے سیکھی، تو علم کی اصلیت جب زندہ رہے گی تو جڑوں میں اختلاف ہے، بدعت ہے اور خرافاتوں کو کہیں جگہ نہیں ملے گی۔ تو علم کی اصل اور جڑ، اعلم رحمک اللہ، جان لو اللہ تم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ کی رحمت جب نازل ہوگی بندے پہ، ہمارے یہاں کیا جانتے ہیں ہندوستان میں کوئی مر جائے گا تو کہیں گے رحمت اللہ علیہ، زندے کو نہیں کہیں گے نا، سمجھیں گے کہ یہ تو زندہ ہے، ان کو کیسے رحمت اللہ علیہ کہیں۔ آپ زندے کو بھی کہہ سکتے ہیں، مردے کو بھی، زندہ آدمی بھی اللہ کی رحمت کا محتاج ہے، لیکن اصطلاحات ایسی بن گئی، دماغ میں وہ چیز بیٹھ گئی کہ رحمت، گویا مر گیا تبھی رحمت کی دعا کرے۔ شیخ کس کو کرے؟ اپنے شاگرد کو کریں گے، اے علم رحمک اللہ،
جان لو اللہ تم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے. تو آپ اس چیز کو جان گئے نا کہ زندے کو بھی رحمت کی دعا دی جائے گی. سلام آپ کرتے ہیں تو اس میں کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چاہے زندے کو سلام کریں چاہے مردے کو قبرستان میں، السلام علیکم یا اہل القبور. تو زندے کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو پھر ہم نے صرف مردے کے لیے رحمۃ اللہ علیہ اختیار کر لیا. رحمت اللہ یہ ہر شخص کے لیے کہا جائے گا، چاہے زندہ ہو یا مردہ. اور اللہ کی رحمت جب نازل ہوگی تو سب سے بڑا انعام کیا بندے کو ملے گا جانتے ہیں؟ اللہ کی رحمت کے ساتھ اس کی مغفرت. جب اللہ رحم کرتا ہے تو سب سے بڑی رحمت مغفرت ہے. یعنی جس پر اللہ سب سے بڑا رحم کرے اس کے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے. یہ سب سے بڑی رحمت ہے اس کی. اور جب مغفرت ہو گئی تب پھر سب سے بڑا کامیاب انسان ہے. اعلم رحمک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعلم رحمک اللہ. اس کے بعد شیخ کہہ رہے ہیں انہ یجب علینا تعلم 4 مسائل. جان لو کہ 4 مسائل کو سیکھنا ضروری ہے. اب یہ 4 مسائل اگلے درس میں انشاءاللہ بیان ہوں گے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. نماز پڑھی جائے گی اور پھر اگلے ہفتے پھر مزید گفتگو ہوگی.